کیا چین پاکستان کا مخلص دوست ہے یا قرضوں، تیل اور سی پیک کے ذریعے ایک ایسی معاشی گرفت قائم کر رہا ہے جس کے اثرات آنے والی نسلوں تک محسوس ہوں گے؟ پاکستان اور چین کی دوستی کو دنیا میں سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی کہا جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں یہ سوال شدت سے اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ تعلق مکمل طور پر باہمی فائدے پر مبنی ہے یا اس میں معاشی انحصار کے خطرات بھی موجود ہیں۔ سی پیک، قرضے، توانائی منصوبے اور تجارتی عدم توازن اس بحث کے مرکزی موضوعات بن چکے ہیں۔ چین دوست یا معاشی چیلنج، قرضوں، تیل اور سی پیک کے تناظر میں ایک تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ دفاع، حفاظت کاری اور بین الاقوامی معاملات میں دونوں ممالک اکثر ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ تاہم جب معاشی پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو تصویر زیادہ پیچیدہ نظر آتی ہے۔ سی پیک کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اقتصادی منصوبہ قرار دیا گیا۔ اس کے تحت شاہراہوں، بجلی گھروں، صنعتی زونز اور گوادر بندرگاہ پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی۔ حامیوں کے مطابق ان منصوبوں نے توانائی کے بحران میں کمی، بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے۔ دوسری جانب ناقدین کا موقف ہے کہ متعدد منصوبے، قرضے اور مالی ذمہ داریوں کے بوجھ کے ساتھ آئے۔ کچھ توانائی منصوبوں کی ادائیگیاں ڈالر میں ہونے کی وجہ سے پاکستان پر زر مبادلہ کا دباؤ بڑھا۔ اس طرح چین کے ساتھ تجارتی خسارہ بھی مسلسل ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، کیونکہ پاکستان چین سے زیادہ درآمدات کرتا ہے جبکہ برآمدات نسبتاً کم ہیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو سی پیک کا زیادہ فائدہ چین کو ہوا ہے۔ ہمارا تو نظام کئی دہائیوں سے چل رہا تھا، ہم قرض لے کر کسی اور کو فیسیلیٹیٹ کیوں کریں؟ چین کو ضرورت تھی، اس کو خود انویسٹ کرنا چاہیے تھا۔ مہنگے قرض کیوں لیے گئے؟ فائدہ بھی چین کا، قرض مہنگا چین سے لیں، پھر چین کی کمپنیز کو ہی کنٹریکٹ دینے کی شرطیں۔ کچھ یہ بات دل کو لگتی نہیں ہے۔ تیل اور توانائی کے شعبے میں بھی چین کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ گوادر اور خطے میں توانائی کے ممکنہ منصوبے چین کے لیے مشرق وسطیٰ سے توانائی کی محفوظ رسائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بعض تجزیہ کار اسے چین کی عالمی حکمت عملی کا حصہ قرار دیتے ہیں، جبکہ دیگر اسے پاکستان کے لیے سرمایہ کاری اور ترقی کا موقع سمجھتے ہیں۔ اہم سوال یہ نہیں کہ چین دوست ہے یا دشمن، اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان اپنے قومی مفادات کا تحفظ کس حد تک کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتے، بلکہ مستقل مفادات ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان شفاف معاہدے، مضبوط ادارے، مقامی صنعت کے فروغ اور برآمدات میں اضافے پر توجہ دے تو چینی سرمایہ کاری ایک موقع بن سکتی ہے، بصورت دیگر معاشی انحصار کے خدشات بڑھ سکتے ہیں۔ نتیجتاً چین کو نہ مکمل طور پر نجات دہندہ سمجھنا درست ہے اور نہ ہی معاشی دشمن قرار دینا۔ حقیقت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ پاکستان کے لیے کامیابی کا راستہ متوازن پالیسی، بہتر مذاکرات اور قومی مفادات کے مؤثر تحفظ میں پوشیدہ ہے۔ چین اور پاکستان کے تعلقات آنے والے برسوں میں بھی خطے کی سیاست اور معیشت پر گہرے اثرات مرتب کرتے رہیں گے۔ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ پاکستان دوستی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی معاشی خود مختاری، صنعتی ترقی اور قومی مفادات کو بھی محفوظ رکھے۔ دوستی انسان میں ایک بریک فرق ہوتا ہے۔ سی پیک پاکستان کے لیے ایک موقع ہے اور امتحان بھی، لیکن یاد ہے کہ یہ بہت مہنگا سودا ہے۔ مہنگے قرضے اور ان کی واپسی کی شرائط۔ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ مستقبل کا فیصلہ جذبات نہیں بلکہ معاشی حقائق کریں گے۔ سوال یہ نہیں کہ چین دوست ہے یا دشمن، سوال یہ ہے پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کر پائے گا۔ سی پیک کے
ایگریمنٹ اتنے سادہ نہیں ہیں کہ عام بندہ بھی اس پہ شکوک و شبہات رکھتا ہے، باقی غیب کا علم اللہ جانے۔ مستقبل کا فیصلہ جذبان نہیں بلکہ معاشی حقائق کریں گے۔ سوال یہ نہیں کہ چین دوست ہے یا دشمن، سوال یہ ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کا محافظ کس حد تک بن پاتا ہے۔